بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سب سے پہلی نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب اور کہاں تشریف لائیں گے اور لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کیسے پہچانیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کس کی اولاد سے ہوں گے، اور کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اکثر روایات میں امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد کی روایت میں آپ رضی اللہ عنہ کا نام احمد ہے اور آپ کی والد گرامی کا نام عبداللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں یہی مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی بچے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو دراز فرما دے گا تاکہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے جس کا نام اور ولدیت میرے نام کے مطابق ہوگی۔ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی کنیت کے بارے میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ حماد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی رضی اللہ عنہ کی ولادت مدینہ شہر میں ہوگی۔ تذکرۃ القرطبی میں ہے کہ آپ کا مولد بلاد مغرب ہے، آپ وہاں سے سمندر عبور کر کے تشریف لائیں گے۔ آپ ولادت گاہ سے ہجرت کر کے بیت المقدس شریف تشریف لے جائیں گے۔ مدینہ شریف آپ کی ہجرت کے بعد ویران ہو جائے گا اور وہ جانوروں اور وحشیوں کا مسکن بن جائے گا۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے ویران ہونے کے بعد بیت المقدس آباد ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے یعنی میری اولاد سے ہوں گے، خوبصورت کشادہ پیشانی اور لمبی ستوان ناک والے ہوں گے، زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور 7 سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حلیے کے بارے میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، گویا اس کا چہرہ ایک روشن ستارہ ہوگا اور دائیں رخسار پر کالا تل ہوگا، اور وہ 2 بھاری قبائیں پہنے ہوئے ہوگا، اسے دیکھ کر یوں لگے گا کہ اسرائیلی مردوں میں سے کوئی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا اور اس کا چہرہ روشن ستارے کی مانند ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ حسنی سید ہوں گے، وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں تمام امت مسلمہ کے سردار بنیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر و الحاد کے خلاف عظیم جہاد شروع کریں گے جس کا منطقی انجام خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی رضی اللہ عنہ کا انعام کیوں ملا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق دستبردار ہو گئے۔ جب نواسہ رسول نے عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا، اس کے بدلے میں آخری زمانہ میں جب
امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی انہی کے اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے لیے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ چنانچہ محدود علاقہ میں خلافت چھوڑنے کے بدلے میں حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ ہم امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد کے انتظار میں دن گزار رہے ہیں، جو کہ ہر مجدون کی مشہور و معروف اور جلد ہونے والی حتمی جنگ کے بعد ہوگا۔ اس بارے میں چند احادیث درج ذیل ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ اہل روم عنقریب امن کی غرض سے تمہارے ساتھ صلح کریں گے، پھر تم مل کر کسی دشمن پر حملہ کرو گے، تمہیں کامیابی ہوگی، مال غنیمت ملے گا، پھر تم صحیح سلامت لوٹ جاؤ گے، پھر تمہارا پڑاؤ اونچے اونچے ٹیلوں والی چراگاہ میں ہوگا۔ اہل صلیب میں سے ایک آدمی صلیب اٹھا کر کہے گا صلیب غالب آ گئی، ایک مسلمان غصہ میں کھڑا ہو کر اس کو دھکا دے گا۔ اس وقت اہل روم صلح توڑ دیں گے اور ایک خون ریزہ معرکہ کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ وہ 8 جھنڈے لے کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، اسے زبردستی نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب اہل روم فتح کے بعد عہد شکنی کریں گے، 9 مہینے تک لشکر جمع کریں گے، اس دوران امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، کیونکہ وہ بڑی جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ ان کا کیمپ دمشق کے قریب غوطہ نامی مقام پر ہوگا، جہاں رومی اکٹھے ہو کر سیریا کی طرف مارچ کریں گے۔ وہ بھی دمشق کے قریب دابق نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے۔ وہ ایک لشکر جرار ہوگا جن میں 80 ڈویژن فوج چل رہی ہوگی اور ہر ڈویژن میں 12,000 افراد ہوں گے۔ ظہور مہدی رضی اللہ عنہ کا وہی وقت ہوگا جب اہل روم عہد شکنی کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور جھنڈا ہوگا، جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ جھنڈے پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، یعنی بیعت اللہ کے لیے ہے۔ ان کے سر پر ایک بادل سایہ کرتا ہوگا جس سے ایک منادی کی آواز آ رہی ہوگی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے، لہٰذا ان کی اتباع کرو۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو اشارہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا، اور ایک درخت سے شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار لانے لگے گی۔ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کعبہ کے مدفون خزانہ کو نکال کر تقسیم کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب سے چند جھنڈے نمودار ہوں گے جن کا سردار ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ظہور تب تک نہ ہوگا جب تک کہ اعلانیہ اللہ تبارک و تعالی سے کفر نہ کیا جانے لگے گا۔ مشرق سے ایک انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامات ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ میں شمار کیا جائے گا۔ شام کی بستی ہرستہ کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حجاز کے قریب ایک کان برآمد ہوگی اور اس کے قریب لوگوں کا دھنسنا بھی علامات ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ میں سے ہے۔ وقت کا انتہائی تیزی سے گزرنا اور وقت میں بے برکتی کا ہونا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی علامات میں سے ایک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ظہور کے سال لوگ بغیر امیر کے حج ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت ان کے سر پر امامہ ہوگا اور ان کے ساتھ منادی ندا کرنے والا ہوگا جو اعلان کرتا ہوگا کہ اے لوگو، یہی امام مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ، لہٰذا ان کی پیروی کرو۔
قلب کی جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ ان کے اموال کو، غنیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قید کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ایسی کھلی شہرت کے حامل ہوں گے تو پھر ان کا تعارف عوام و خواص سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے عین مشکلات و مصائب کے وقت ان کے ظہور کا انتظار کرنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی، گویا یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا کہ ان کے ظہور سے قبل کوئی بھی شخص انہیں نہیں پہچان سکے گا، اور جب وقت مقرر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا فرما دے گا جن کے بعد ان کا مہدی ہونا ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی حکمرانی تمام دنیا پر ہوگی۔ ہر وہ شہر جس میں سکندر ذوالقرنین فاتحانہ داخل ہوئے تھے، ان تمام شہروں میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بطور فاتح داخل ہوں گے اور ہر طرف امن و امان قائم کریں گے، لوگوں کو ہر قسم کے ظالموں سے پناہ دیں گے، اور جس وقت دجال کا خروج ہوگا تو آپ بیت المقدس میں ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، 5 یا 7 یا 9 سال، بعض روایات میں 19 سال اور چند ماہ، جبکہ بعض میں 20 سال، بعض میں 24 سال، بعض روایات میں 30 اور 40 سال کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا انتقال 49 سال کی عمر میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کو دفن کریں گے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔